भारत, रशिया, चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड, ये चार रुख हैं दुनिया की इस वक्त की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। साउथ अमेरिका का ब्लॉक है, अफ्रीका का ब्लॉक है, मिडल ईस्ट बड़ा इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक है। तो भारत इसमें अब कहाँ पे मैटर करता है, ख़ास तौर पर जब ये बातचीत चल रही है कि भारत को रशिया का साथ अब नहीं देना चाहिए क्योंकि भारत अब वेस्टर्न वर्ल्ड के ब्लॉक में है। तो भारत कोई ऐसी बात नहीं करता। भारत की जो पुरानी नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट थी या जो एक आइडियोलॉजी थी या जो पॉलिसी थी, वो अब लगता है कि अलाइनमेंट की पॉलिसी में बदल चुकी है। मगर इसके बावजूद, अलाइनमेंट की पॉलिसी में बदलने के बावजूद, भारत आज भी एक तरह से नॉन अलाइंड है। और भारत पे वेस्टर्न वर्ल्ड का तकाजा भी यही है, दबाव भी यही है कि आप रूस का साथ न दें। यूक्रेन की जंग के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड ने यही कहा कि आप रूस की मजम्मत करें या रूस पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो ठीक ठाक तरीके से चल रही है। मगर ये जो एक पूरे का पूरा चार रुखा मामला है, भारत, वेस्टर्न वर्ल्ड, चीन और रूस, उसमें भारत कहाँ पे अलाइंड है। और इस पे बात इस बार स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जहाँ पे जेफरी वैन ऑर्डन, लेस्ली विंजामोरी और अजय बिसारिया जी शामिल थे। अजय बिसारिया जी तो रह चुके हैं पाकिस्तान और कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर, एक सीजन डिप्लोमेट रह चुके हैं। और उनकी किताब एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और मेरी आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि मैं अजय बिसारिया जी से एक रब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट करूं, उनका एक स्काइप पे इंटरव्यू करूं। खैर, जब मैंने स्मिता प्रकाश का ये पॉडकास्ट देखा तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आई, जिसमें ख़ास तौर पर यूके के पॉलिटिशियन जेफरी वैन ऑर्डन ने जो बातें की, उनका ये कहना था कि वेस्टर्न वर्ल्ड दर हकीकत भारत के साथ हमेशा ही काम करना चाहती थी, मगर भारत ने अपनी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट के नाम पर सोवियत यूनियन के साथ की हुई थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी डिसअपॉइंट होती थी। अजय बिसारिया जी का ये कहना था कि चूँकि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो वेरी करते रहते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड अपने तौर पर भारत के साथ उस तरह ऑन बोर्ड नहीं रही, तो भारत को भी अपनी चॉइसेस को खुला रखना पड़ा। लेस्ली ने जो बातें की वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट थी, वो तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के जो इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा बोलती रही। लेकिन मैं इस सारी बातचीत के तनाज़ुर में आज की सेंसिटिव डिबेट को आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल भारत आज की अलाइनमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो कहाँ कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो वो क्या है और उसकी सूरत हाल क्या है। जैसा बहुत सारे मुबस्सिरीन कहते हैं कि जब भारत नॉन अलाइनमेंट की बात करता था तो उस वक्त भी भारत की एक अलाइनमेंट थी। अब भारत न्यूट्रलिटी की बात करता है और भारत न्यूट्रल भी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मगर कहीं ना कहीं उसका झुकाव है। अब नेचुरली आज की मॉडर्न दुनिया में भारत का अगर कोई झुकाव या कोई पार्टनरशिप को बहुत ही बेनिफिशियल बनती है तो वो तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बनती है। लेकिन इसके साथ साथ भारत अपने पुराने रिश्ते नाते नहीं तोड़ेगा जो रूस के साथ थे जब वो सोवियत यूनियन था, चूँकि उस वक्त रूस ने या उस वक्त के सोवियत यूनियन ने भारत की वो ज़रूरतें पूरी की, तब मगरबी दुनिया उसको पूरा नहीं कर सकी। अब अगर जब जेफरी ये कहते हैं कि मगरबी दुनिया तो भारत की ज़रूरतें पूरा कर सकती थी, लेकिन भारत रूस की गोद में था या सोवियत यूनियन की गोद में था, तो मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उसकी एक बड़ी मिसाल है कि अगर भारत को टेररिज्म से सफ़र करना पड़ा जो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ से होती रही, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो खुल के कभी भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की, बल्कि अपनी आंखें बंद रखी, ओझल रखी।
تو اب اگر ویسٹرن ورلڈ کا یہ کہنا کہ روس کے اٹیک جو اس نے یوکرین پہ کیا اس کے بعد بھارت کھل کے مذمت کرے روس کی، تو بھارت کھل کے مذمت تو روس کی نہیں کرے گا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اتنا ہی کہا تھا اور بڑا حق بجانب کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن، دس از ناٹ ایرا فار وار، یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل فورم پہ صدر پوتن کو یہ میسج دے دیا۔ بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو بھارت نے ان کے ساتھ باتیں کی وہ تو کی ہی کی، لیکن ویسٹرن دنیا تو اس حد تک کبھی بھی بھارت کے حق میں نہیں گئی۔ جب 1971 میں اجے بساریا جی نے بھی اس کو کوٹ کیا اور میں بھی اس کو دہراتا ہوں، جب 1971 میں بنگالیوں کا قتل عام ہوا تو ویسٹرن ورلڈ نے کھل کے پاکستان کی مذمت نہیں کی۔ ان کے انٹرسٹ تھے پاکستان کے ساتھ، ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو پاکستان کی وجہ سے ملتی ہے وہ کہیں کھو نہ دیں، اور پھر ویسٹرن ورلڈ کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم نے اس دیش کو پاکستان کو بنایا ہے تو اس کو ایک ہوے کے طور پر بھارت کے خلاف ہم رکھیں گے۔ تو اب جب پاکستان سے ان کے کام نہیں بنے یا جو کام بن سکتے تھے وہ بن گئے اور افغانستان میں ان کا عمل دخل اس طرح نہیں رہا، اور پھر پاکستان سے بھی ڈبل ان کے ساتھ کھیلا گیا، بیٹریل ہوا، تو اس کے بعد پھر ویسٹرن ورلڈ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ہمیں تو بھارت سے کام کرنا ہوگا۔ 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے، انڈو پیسیفک اوشن جو ہے اس کی جو ہے حفاظت وہ بھی بھارت کر سکتا ہے، اور چائنا کے خلاف بھی جو اب ویسٹرن ورلڈ کا ایک سٹینس ہے اس میں بھی بھارت ان کی مدد کر سکتا ہے۔ جو سپلائی چین کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک آلٹرنیٹ بھارت ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ویسٹرن ورلڈ کا ریسنٹ ایئرز میں بھارت کی طرف جھکاؤ ہوا ہے، پارٹنرشپ ہوئی ہے۔ اب اگر جیفری یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی بھارت ہمارے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا تو یہ کوئی تھوڑی زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سال بھارت میں جو کانگریس کی سرکاریں رہیں اور نہرو کے جو انٹرنیشنل پالیسیز تھی اس میں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ان کی اتنی شراکت داری نہیں تھی جتنی ہو سکتی تھی، لیکن نہرو آپ ان کو جتنا چاہے کرٹیسائز کیجئے، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، نہرو نے بھی تب شاید یہ دیکھ لیا تھا کہ بھئی ویسٹرن ورلڈ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھنے والی نہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جس طرح ویسٹرن ورلڈ گھی شکر تھی وہ اس کی بیس پہ بھارت کو فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ اب اگر ویسٹرن ورلڈ کی آنکھیں کھلی ہیں، اب اگر وہ یہ باتیں سوچ رہے ہیں جو اب جیفری کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب ہمیں جو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بھارت اپنی پوزیشننگ واضح طور پر کر رہا ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کی پارٹنرشپ کے ساتھ کام کریں گے، اور وہ پارٹنرشپ اچھی خاصی آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن بھارت روس کے ساتھ اپنی تعلقات ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت کے پاس بہت سارا جو اسلحہ ہے وہ روس کا پرانا ہے، تو اس کی ٹیکنالوجی کا اپ ڈیٹ یا وہ پرانے رشتے ناطے یا تیل کی وہاں سے جو خرید ہے وہ بھی بھارت کے لیے وائٹل ہے، بھارت کے انٹرسٹ میں جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو چینی ہندی بھائی بھائی والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا بھارت میں، مگر تمام تر چائنا کے ساتھ کانفلکٹس کے باوجود بھارت کا ٹریڈ اوور $100 بلین ہے دونوں دیشوں کا آپس میں، تو وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو دنیا میں کچھ سالوں سے 20-30 سالوں سے جو بڑی پاور مڈل ایسٹ کی صورت میں بنی ہے، بھارت کا ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے۔ تو بھارت ان سارے معاملات میں اب بہت وائزلی چل رہا ہے، اپنی پوزیشننگ بھی کر رہا ہے، اپنی الائنمنٹ بھی کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انٹرنیشنل فورم میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک اینکر نے جب چوٹ کی جے شنکر جی پر کہ آپ تو ملٹیپل چوائسز کے ساتھ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ملٹیپل چوائسز کے ساتھ رہنے کی شکل میں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں، کرٹیسائز کرنے کی بجائے۔ تو ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا، ویسٹرن ورلڈ کے پالیسی میکرز، ویسٹرن ورلڈ کے تھنک ٹینکس اور ویسٹرن ورلڈ کی کچھ سرکاریں بھی دبے دبے لفظوں میں یہ کہتی رہتی ہیں کہ بھئی بھارت اس وقت ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے اور روس کے ساتھ بھی اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو بھارت ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ بھارت کو کرنا چاہیے۔ یہی کام
اپنے اپنے انٹرسٹ میں دنیا کے سبھی دیش کرتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ بھی کرتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ ویسٹرن ورلڈ چین کے خلاف اگر آج ہے، لیکن پھر بھی چین کے ساتھ تجارت اس نے اپنی قائم رکھی ہوئی ہے۔ اس سچویشن میں ویسٹرن ورلڈ چائنا کے خلاف جاتے ہوئے کوئی بھارت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم پہلے ماضی کی بات دیکھیں تو 62 میں جو چائنا نے بھارت کے ساتھ ایک ہاتھ کیا، اس کا ایک حصہ کشمیر میں کاٹا، تو اس وقت تو دنیا نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایک ہارڈ ریالٹی ہے کہ جو جے شنکر جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یورپ یا ویسٹرن ورلڈ اپنے ارد گرد دنیا کو گھومتا دیکھنا تو چاہتی ہے، جو دنیا کے انٹرسٹ ہیں وہ یورو سینٹرک تو رکھنا چاہتی ہے یا ویسٹرن سینٹرک تو رکھنا چاہتی ہے، لیکن دنیا کے لیے ویسٹرن ورلڈ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرے، مگر اب دنیا اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ ویسٹرن ورلڈ کے سب سے قریبی علاقے جو مڈل ایسٹرن حکومتیں ہیں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، عمان ہو، یہ سارے کے سارے امیر دیش جو مڈل ایسٹ کے دیش ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ بہت گھی شکر ہیں، مگر یہ بھی اپنے انٹرسٹ میں اب آگے چلتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اب وہ امریکہ کی ڈکٹیشن لے کے نہیں چل رہے ہوتے۔ سو مچ سو ان ریسنٹ منتھس سعودی عرب اور یو اے ای نے ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا صدر ولادیمیر پوتن کو اپنے اپنے دیشوں کے اندر، جبکہ ان کی شراکت داری بہت زیادہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو سعودی عرب کے یہ فیصلے قبول ہیں، یو اے ای کے یہ قبول ہیں، تو بھارت کے بھی قبول ہونے چاہیے۔ اور حکومتیں تو ویسٹرن ورلڈ کی حکومتیں تو بھارت کے ان فیصلوں کو قبول کر رہی ہیں، لیکن ابھی ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا، ویسٹرن ورلڈ کے تھنک ٹینکس، پالیسی میکرز بھارت پہ کھلی تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھارت اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے انداز کے ساتھ ڈیفینڈ کرتا رہے گا، اور جیسے جیسے بھارت اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتا رہے گا، دنیا باتیں کرتی رہے گی اور بھارت کی پرفارمنس اور ڈیلیورنس کو دیکھے گی، اور بھارت جیسے جیسے آگے جائے گا دنیا اپنے ہاتھ پھیلائے بھارت سے اپنا حصہ یا اپنی شراکت داری مانگنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کا ولاگ میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیہ واد۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.